فرمائے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام بعد میں فرماتے ہیں کہ میں جنت میں گیا، جنت کے دروازے پر میں نے لکھا ہوا دیکھا کہ جو آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے، 1 درہم صدقہ کیا 10 درہم کا اجر ملتا ہے۔ جو آدمی کسی کو قرض دیتا ہے، 1 درہم قرض دیا تو 18 درہم کا اجر ملتا ہے۔ فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، ایک آدمی صدقہ کرتا ہے جو واپس نہیں ملنا ہے، اس کا اجر و ثواب کم ہے، اور ایک آدمی کسی کو قرضہ دیتا ہے جو واپس بھی مل جانا ہے، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض دفعہ آدمی صدقہ کرتا ہے لیکن جس پر صدقہ کرتا ہے وہ اہل نہیں ہوتا، اس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے پہلے سے، اس کو نہیں پتہ ہوتا، ضروری نہیں کہ اس کا صدقہ کسی ضرورت مند کے پاس پہنچے، اس لیے اس کا اجر و ثواب کم ہے۔ لیکن جو قرض مانگتا ہے وہ یقیناً ضرورت مند ہوتا ہے، اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کا اجر و ثواب بڑھا دیا۔ لیکن آج کے دور میں اس بات کو بھی سامنے رکھیں، قرض دینا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ ایک آدمی کسی کو 100 قرض دے، جب تک وہ اس کو واپس ملے گا اس کو ہر روز 100 صدقہ کرنے کا اجر ملے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے مہلت دے دو، مہلت گزر گئی، نہیں دے سکا، اس نے کہا مجھے اور مہلت چاہیے، جو زیادہ مہلت دے گا اس کو ہر روز اس کا ڈبل صدقہ کرنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ کسی کو قرض دینا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن آج کل کے دور میں جو ایک مصیبت، دنیا کی حرص اور دنیا کا لالچ اس قدر ہمارے اوپر مسلط ہو گیا ہے کہ ہم قرض لیتے اس لیے ہیں کہ ہم نے کون سا واپس کرنا ہے۔ اس کے بارے میں یاد رکھیں، 2 باتیں یاد رکھیں۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی سے مال لیتا ہے یرید اداءھا اد اللہ عنہ، لیتے وقت اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے دینا ہے۔ اللہ اسباب پیدا کریں گے، اللہ کوئی نہ کوئی صورت بنائیں گے، اس کے پاس پیسے آئیں گے، یہ اس کے ادا کر دے گا۔ لیکن جس بندے کی یہ نیت ہے کہ میں نے قرضہ لینا تو ہے لیکن دینا نہیں ہے، اطلفہ اللہ علیہ، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ جو قرضہ لیا ہے یہ ہلاک اور برباد ہوگا، نہیں، اس کے ساتھ اس کا اپنا بھی سارا چلا جائے گا۔ اگر کسی کی نیت یہ ہے کہ میں نے واپس نہیں کرنا، اس کی نیت ہضم کر جانے کی ہے، ہڑپ کر جانے کی ہے، کھا جانے کی ہے، پیسے مار لینے کی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بھی اس کا مال ضائع ہوگا اور جو اس کے اپنے پاس ہے وہ بھی ضائع ہوگا، کنگال رہے گا ساری عمر۔ یہ جو آج ہم نے عادت پکڑ لی ہے، پیسے لے لیے واپس ہی نہیں کرنے، جس بندے نے کسی کا قرضہ دینا ہے اس کے لیے حرام ہے، 1 جوڑے سے زیادہ کپڑے نہیں بنا سکتا، یاد رکھیں یہ مسئلہ ہے۔ وہ 1 جوڑا صرف اپنی سطر چھپانے کے لیے پہن سکتا ہے، باقی جو کپڑوں پر پیسے خرچ کرنا وہ قرضہ ادا کرے۔ وہ صرف اتنی روٹی کھا سکتا ہے 2 لقمے جس سے اس کی جان بچ جائے، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا۔ وہ کسی بزرگ کی بھی دعوت نہیں کر سکتا، حرام ہے اس کے لیے کسی کی دعوت کرنا، اس لیے کہ اس نے دوسروں کے پیسے دینے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، اس سے بڑا منافق نہ دنیا میں پیدا ہوا نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ اس امت کا سب سے بڑا منافق، ساری کائنات کا سب سے بڑا منافق عبداللہ ابن ابی ابن سلول جب مر گیا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کا بیٹا آیا، یا رسول اللہ اپنا مبارک کرتا دے دیں، آپ نے اتار کر دے دیا۔ یا رسول اللہ نماز جنازہ پڑھا دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نماز جنازہ پڑھانی شروع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روکا، یا رسول اللہ یہ منافق ہے، آپ نے پھر بھی نماز جنازہ پڑھائی۔ اتنے بڑے منافق کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں رحمت للعالمین، لیکن صاف صاف حدیث کے اندر ہے، جو جنازہ آتا تھا آپ پوچھتے تھے کسی کا قرضہ تو نہیں دینا؟ جی دینا ہے، صلوا علی صاحبکم، میں نے نماز جنازہ نہیں پڑھنی، میں نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی جس نے دوسروں کا حق دینا ہے۔ یاد تھوڑا سا سوچیں، منافقین کا سردار، سب سے بڑا دنیا کا منافق، اس کی نماز جنازہ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا دیتے ہیں، اس بدبخت کی نہیں پڑھاتے جس نے کسی کا مال دینا ہے اور وہ مال دیے بغیر دنیا سے جا رہا ہے، اس کی نہیں پڑھاتے۔ صلوا علی صاحبکم حدیث کے الفاظ ہیں۔ ایک موقع پر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ میں اس کا قرضہ اپنے ذمہ لیتا ہوں، پڑھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کانپ گئے صحابہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرتے اس کا بنے گا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قرضہ اپنے ذمہ لیا، اسی وقت ادا کیا، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ کسی کا لے کر واپس نہ کرنا، آپ نے فرمایا کہ شہادت بہت اجر و ثواب کی چیز ہے، شہید کا ہر گناہ بخشا جائے گا، قرضہ نہیں بخشا جائے گا۔
اس لیے جس نے جس کا دینا ہے یہ ابھی حساب پورا کر لیں. بڑا مشکل ہے. ایک پیسے پر کتنے دنوں کی کتنے سالوں کی نمازیں دینی پڑیں گی. 3 پیسوں پر 700 نمازیں دینی پڑتی ہیں قیامت والے دن. ایسے نہ کسی کا لے کر مریں. جس کا دینا ہے وہ دے دیں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے سفر میں جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ جو آدمی قرضہ دیتا ہے اس کو 18 کے برابر اجر ملتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں سامنے رکھی. ایک بہت ہی اہم چیز جو اس سفر سے متعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے. چند لمحات کے اندر اللہ پاک نے ساری کائنات کو دکھا دیا. جنت بھی دکھا دی، جہنم بھی دکھا دی، 7 آسمانوں کے اندر فرشتے انبیاء کی ملاقات بھی کروا دی، اپنی بھی اللہ پاک نے زیارت کروا دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا سفر کر کے واپس تشریف لائے. جب واپس تشریف لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت خصائص الکبریٰ کے اندر، جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات جو انہوں نے جمع کی ہیں، اس کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، جب سے میں نے سفر شروع کیا ہے، آسمانوں پر گیا، جہاں جہاں پہنچا، جس فرشتے سے ملاقات ہوئی، سب کے چہرے کھل گئے مجھے دیکھ کر. مرحبا مرحبا کی آوازیں آسمانوں پر آئی ہیں. ہر ایک فرشتہ خوش تھا اور خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا. اتنے خوش تھے سارے کے سارے. وہ ایک فرشتہ کون سا تھا؟ وہ جو وہاں بیٹھا ہوا تھا. میں نے اس کو دیکھا کہ اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں ہے اور اس کے چہرے پر کوئی فرق نہیں پڑا. وہ کون تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ حضرت مالک تھے جو جہنم کا فرشتہ ہے، یہ وہ تھے. جب سے اللہ پاک نے جہنم والے فرشتے مقرر فرمائے ہیں، علیہا 19 19 فرشتے جہنم پر مقرر ہیں. جب سے ان کو پیدا کیا ہے، ان کے دلوں سے رحم کے مادے کو نکال دیا ہے. جب سے پیدا کیا ہے اس دن سے لے کر کبھی بھی ان کے چہرے پر ہنسی نہیں آئی ہے. ان کے آگ منہ سے شعلے نکلتے ہیں، ان کی آنکھوں سے بجلی کی چمک نکلتی ہے، ان کی آواز کڑک کی طرح ہے. یہ بڑے سخت علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، یہ ایسے فرشتے ہیں جو بڑے سخت ہیں اور بہت زیادہ سختی کے ساتھ معاملہ کرنے والے فرشتے ہیں. علیہا 19 زبانیہ ان کا لقب ہے. یہ وہ فرشتے ہیں. یا رسول اللہ، اس لیے اس کو ہنسی نہیں آئی کہ اللہ نے اس کی فطرت ایسے بنائی ہے. یہ فرشتے اللہ پاک نے 19 فرشتے جہنم پر مقرر کیے. جب سے پیدا کیا ان کو ہنسی نہیں آئی، ان کے دل کے اندر سے رحم نکال دیا. اتنا بڑا اللہ نے جسم دیا ہے کہ ان میں سے ہر فرشتے کی ایک ہتھیلی کے اندر 70,000 آدمی آتے ہیں اور ایسے اٹھا کر جہنم میں 70,000 کو ایک دفعہ میں پھینک دے گا یہ بندہ. جہنم کو ہلکا نہ سمجھیں. بعض دفعہ ہم لوگ ایسے اندھے ہو کر زندگی گزارنے کے عادی ہیں، حرام پر حرام کرتے چلے جا رہے ہیں. او بھائی جہنم، او جی دیکھا جائے گا، او جی دیکھا جائے گا، او کوئی نہیں، کبھی نہ کبھی تو نکل جائیں گے. یار ہم نے تو جانے ہی جہنم میں. اس قسم کے کفریہ کلمات جو ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں. جہنم کو اتنی ہلکی جگہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جہنم کی آگ کو 70 دفعہ بجھایا ہے پانی کے اندر، پھر دنیا کے اندر بھیجا ہے، پھر اس کی شدت تم دیکھتے ہو. جہنم کی آگ، اس پر فرشتہ مقرر. جہنم کے سانپ اور بچھوؤں پر ایک فرشتہ. 19 قسم کے عذاب ہیں جہنم کے اندر. ایک فرشتے کے ذمے دھوئیں سے جہنم کو بھر دینا، ایک فرشتے کے ذمے آپس میں جہنمیوں کو لڑوانا، ایک فرشتے کے ذمے ان پر لعنت ملامت کرنا، ان کو تانے دینا، ایک فرشتے کے ذمے جہنم کی آگ کو دہکانا، ایک فرشتے کے ذمے جہنم کے اندر اندھیرے کو پیدا کرنا. جہنم کی آگ ایسی ہے جس میں روشنی نہیں ہے. جہنم کو ہلکا نہ سمجھیں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے الا وان الشر بحذافیرہ فی النار. یاد رکھنا، جتنی تکلیفیں، جتنی مصیبتیں، جتنی ناکامیاں، جتنی پریشانیاں، جتنی ذلتیں، جتنی رسوائیاں ہو سکتی ہیں، وہ سب کی سب اللہ نے جہنم میں جمع کر دی ہیں. اللہ ہمیں بچائے. اس بچانے کے لیے ایک کوشش ہے، ایک محنت ہے، ایک زندگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ مبارک زندگی ہے. آج وقت ہے میرے پاس کہ ایک ایک سنت پر عمل کر کے میں قیامت والے دن سرخ روئی حاصل کر سکتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے حصہ لے سکتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائیں. اس لیے آپ کی سنتوں کو اختیار کرنا. کسی سنت کو ہلکا نہ سمجھیں، کسی سنت کو معمولی نہ سمجھیں. انہی سنتوں پر عمل کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.